بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمییز کی تعریف کا کافی سارا حصہ حضرات نے پڑھ لیا کہ تمییز وہ اسم ہے جو ذات مذکورہ یا مقدرہ سے ایسے ابہام کو دور کرے جو مستقر ہو۔ مستقر ابہام کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ وہ ابہام جو کسی لفظ کے معنی موضوع لہو میں ہو، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے وہ معنی ہی مبہم ہو، وہ جس کے لیے مفہوم اس کا جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے اسی کے اندر ذاتی طور پر ابہام ہو۔ اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یرفع الابہام سے بدل نکل جاتا ہے اور مستقر کی قید سے تین چیزیں وہ نکل جاتی ہیں۔ نمبر ایک، جو مشترک کلمات ہیں ان کے لیے جو وصف لاتے ہیں وہ چیزیں، وہ اوصاف نکل گئے۔ اسی طرح مبہمات کے لیے جیسے اسم اشارہ وغیرہ ہو گیا، اسماء موصولات، ان کی جو صفت ہے وہ بھی خارج ہے۔ اور اسی طرح آخر میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جو عطف بیان ہے وہ بھی اس مستقر کی قید سے خارج ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متن کا اگلا حصہ ذکر کیا اس تعریف کا، عن ذاتن، ایسا ابہام مستقر جو کس میں ہو؟ ذات میں ہو۔ تو یہ ذات، یہ بھی ایک احتراز ہے، وصف سے احتراز ہو جائے گا۔ کس سے احتراز ہو جائے گا؟ وصف سے، کہ جی ذات سے وہ ابہام کو دور کر لے، وصف سے ابہام کو دور ہو نہ کر۔ پھر وصف کو بیان کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، نعت اور حال۔ ذات کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ ایک نعت ہے، نمبر دو حال ہے، کہ موصوف اور صفت یہ بھی ایک عارضی چیز ہوتی ہے، اس کو ایک عارض چیز ہوتی ہے، اور حالت جو ہے حال یہ بھی اس کو عارض ایک ہونے والی چیز ہے، تو یہ ذات سے خارج ہے۔ تو عن ذاتن، ذات سے جو ہے وہ ابہام کو دور کر لے، لا عن وصف، نہ کہ وصف سے۔ لہذا دو چیزوں سے احتراز ہو جائے گا۔ کن کن چیزوں سے؟ نعت سے اور حال سے، کہ نعت اور حال یہ چیزیں بھی ایسی ہے جو ابہام کو دور کرتی ہیں، لیکن اس ابہام کا تعلق جو ہے وہ وصف کے ساتھ ہوتا ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آگے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے اور کیسی وضاحت ہے۔ دیکھو، عن ذاتن، ذات سے ابہام کو دور کر لے، لا عن وصف، نہ کہ وصف سے، واحترز بہ، اس کے ذریعے سے احتراز کیا ہے، عن النعت، کس سے؟ نعت سے یعنی صفت سے، والحال، اور حال سے، فإنہما، پس بے شک یہ دونوں، یرفعان الابہام، یہ ایسے ابہام کو دور کرتے ہیں، المستقر، جو کہ مستقر ہوتا ہے اور واقع ہوتا ہے، فی الوصف، کہاں پر ہو؟ وصف میں، لا فی الذات، نہ کہ ذات میں۔ ایک مثال سے اس کو سمجھایا ہے، جیسے رتل ہے۔ رتل آپ لوگ جانتے ہیں کہ جی یہ ایک پیمانہ ہے۔ رتل ایک پیمانہ ہے، نصف من کے لیے اس کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے۔ آسان حساب سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جی ہم اس کو لیٹر سے کر لیتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ، ہم کہتے ہیں 1 لیٹر تیل۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ دکان پہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی لیٹر کے حساب سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یہ جتنے بھی جو ہے وہ مایہ چیزیں ہیں، ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ کس کے اعتبار سے؟ لیٹر کے حساب۔ اب لیٹر کا جو پیمانہ ہے وہ ایک متعین چیز ہے۔ لیٹر کا جب پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ متعین ہے۔ وہ پون جو ہے اس سے زیادہ ہے اور سوا سے کم ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک تعین ہو گیا، جیسے 4 کا لفظ ہے، یہ 5 سے کم ہے اور 3 سے زیادہ ہے، ایک محدود چیز ہے۔ اسی طرح یہ لیٹر بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جی ایک متعین چیز ہے، ایک محدود پیمانہ۔ لیکن لیٹر کس چیز سے ہے؟ لیٹر کی ذات کیا ہے؟ اس کی جنس کیا ہے؟ تو ظاہر ہے ابھی تک یہ بات معلوم نہیں ہوئی۔ تو وہ دودھ کا 1 لیٹر ہے، پانی کا 1 لیٹر ہے، آئل کا جو ہے وہ 1 لیٹر ہے، یا کسی اور چیز کا، کسی اور مایع چیز کا 1 لیٹر ہے، تو لہٰذا یہ جو چیز ہو جائے گی یہ اس کی جنس اور ذات ہے۔ لیٹر کا جو پیمانہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے متعین ہے، جو ہے وہ سوا سے کم ہو اور پون سے کیا ہے؟
وہ زیادہ ہے، وہ متعین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس ذات سے ہے، کس جنس سے ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ تیل ہے یا اسی طریقے پر دودھ ہے یا پانی ہے یا کوئی اور اس طرح کی مائع چیز ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی چلو یہ بھی متعین ہو گیا کہ جی وہ دودھ ہے، وہ کیا ہے، وہ دودھ ہے۔ اب دودھ کی کون سی صورت مراد ہے؟ دودھ ڈبے والا مراد ہے یا تازہ دودھ مراد ہے؟ اس کی بھی کئی قسمیں بن جاتی ہیں۔ پھر وہ دودھ کس چیز کا مراد ہے؟ وہ بھینس کا مراد ہے، گائے کا مراد ہے، اونٹ کا مراد ہے یا پھر کسی اور جانور کا مراد ہے؟ تو اس وجہ سے یہ کئی چیزیں ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو لیٹر کا پیمانہ اپنی ذات کے اعتبار سے واضح ہے، لیکن اس کا جنس کیا ہے، اس کے لیے اس کی ذات کیا مراد ہے، وہ بھی مبہم ہے۔ اور پھر اس ذات کے تعین کے بعد اس کی کون سی نوع مراد ہے، کون سا وصف مراد ہے اس کا، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی مبہم ہے۔ لہٰذا ایک لیٹر کے بعد جب ہم یوں کہتے ہیں کہ جی شہد مراد ہے، ہاں، یا پھر دودھ مراد ہے، یا پھر جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں پانی مراد ہے، تو یہ تو ہو گیا اس کی ذات کا تعین۔ جب ہم نے اس کی ذات کو متعین کرنا ہو، اور جب ہم نے اس ذات کے تعین کے بعد اس کے وصف کا تعین کرنا ہو، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ جی 1 لیٹر پانی چاہیے، لیکن فلٹر شدہ چاہیے، زمینی پانی چاہیے، گرم پانی چاہیے، ہاں، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ بوتل والا چاہیے یا کسی بھی نوعیت کا۔ تو یہ بالکل یہی صورتحال ہے۔ تو جو اس طرح کا ابہام ہو اور اس ابہام کا تعلق ذات کے ساتھ ہو، تو جو چیز آ کر اس سے ذات کے ابہام کو دور کر لے وہ تمیز ہے، اور جو چیز اس کے وصف کے ابہام کو دور کر لے وہ کیا ہے، وہ یا تو حال ہے یا پھر وہ وصف ہے۔ تو بالکل اسی طرح کی ایک مثال انہوں نے دی ہے رتل سے، کہ رتل نصب من کے لیے تو متعین ہے، لیکن رتل کی ذات کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس میں ابہام ہے۔ پھر وہ رتل جو ہے وہ کس چیز کے جو ہے اس کی وصف کیا ہے۔ یہ رتل پہلے زمانے میں رتل ایک بغدادی بھی ہوتا تھا، مکی بھی ہوتا تھا، حجازی بھی ہوتا تھا، تو لہٰذا یہ اس کے اوصاف ہیں۔ دیکھیں وتحقیق ذالک، اس کی تحقیق یہ ہے ان الواضع، کہ واضع نے لما وضع الرتل، جب اس نے رتل کو وضع کیا مثال کے طور پر نصف من کے لیے، فلا شک، تو اس میں کوئی شک نہیں، ان الموضوع لہ، کہ جو موضوع لہ ہے وہ ایک ایسا معنی ہے جو کہ کیا ہے، معین ہے، ممیز ہے اس چیز سے جو کہ اقل ہے نصف سے، جیسے ربع ہو گیا، یہ اس سے بھی ممتاز ہو گیا، وعما ہوا اکثر، اور اس چیز سے بھی ممتاز ہے، اس مقدار سے بھی ممتاز ہے، اکثر منہ، جو کہ اس نصف من سے زیادہ ہے، کمن و منین، جیسے 1 من اور 2 من، ولا ابہام فیہ، اور اس میں اس معنی کے اعتبار سے کوئی ابہام نہیں ہے، الا من حیث ذاتہ ای جنسہ، مگر اس کی ذات یعنی جنس کے اعتبار سے، فإنہ، اب وہ جی صرف رتل ہے نصف من کے لیے، اب یہ تو اس میں وضع میں کوئی بات نہیں ہے نا کہ یہ نصف من کس چیز کا مراد ہے، یہ والی جو بات ہے یہ وضع سے معلوم نہیں ہوتی، فإنہ لا يعلم منہ بحسب الوضع، اس لیے کہ وضع کے اعتبار سے یہ بات اس سے معلوم نہیں ہو رہی، انہ من جنس العسل او الخل او غیرہما، کہ جی وہ نصف رتل جو ہے وہ کیا، وہ رتل جو ہے وہ شہد سے ہے یا سرکہ سے ہے یا اس کے علاوہ سے ہے، یہ بات بھی معلوم نہیں ہو رہی، وإلا من حیث وصفہ، اور اس میں کوئی ابہام نہیں مگر وصف کے اعتبار سے، اس کا بھی ماقبل پر عطف ہو رہا ہے کہ لا ابہام فیہ الا من حیث ذاتہ، اور لا ابہام فیہ الا من حیث وصفہ، کہ اس میں ابہام نہیں ہے مگر کس کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے، فإنہ لا يعلم منہ بحسب الوضع، اس لیے کہ وضع کے اعتبار سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی، انہ بغدادی او مکی، کہ وہ رتل بغدادی ہے یا پھر کیا ہے، مکی ہے۔ لہذا اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے مبہم ہے، فَإِذَا أُرِيدَ رَفْعُ الْإِبْهَامِ الْوَصْفِ، لہذا جب ارادہ کر لیا جائے وصفی ابہام کو دور کرنے کا، کون سے ابہام کو،
وصفی ابہام، ذاتی نہیں بلکہ وصفی ابہام کو دور کرنے کا الثابت فیہ، جو کہ اس میں ثابت ہے وضع کے اعتبار سے، اتبع، تو اس کے بعد لایا جائے گا بصفت او حال، ہاں حال لائیں گے اس کے بعد، یا پھر کیا لائیں گے، صفت لائیں گے، تو اس سے جو ابہام وصفی ہے اس کا تعین ہو جائے گا۔ فیقال، پس یوں کہا جائے گا، رطل بغدادی، کیا کہا جائے گا، رطل بغدادی کہا جائے گا، یہ وصف کی حالت ہو جائے گی، اور رطل بغدادی یہ حال کی صورت بن جائے گی۔ وَإِذَا أُرِيدَ رَفْعُ الْإِبْهَامِ الذَّاتِ، اور جب ذاتی ابہام کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا جائے گا، قیلت، یوں کہا جائے گا، رطل زیتن، پھر کیا کہیں گے، رطل زیتن، فزیتن، پس یہ جو زیتن کا لفظ ہے، یرفع الابہام المستقر عن الذات، یہ اس ابہام کو دور کر رہا ہے جو مستقر ہے، جو کہ کیا ہے، مستقر ہے، یہ ذات سے ابہام کو دور کر رہا ہے، لا النعت والحال، نہ کہ صفت اور حال، فإنہما یرفعان الابہام، پس بے شک وہ دونوں رفع کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں اس ابہام کو جو کہ وصف میں ہے نہ کہ ذات میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ذات میں ابہام ہے اور ایک وصف میں۔ تو ذاتن کے لفظ سے نکال دیا کس چیز کو، حال کو اور وصف کو، کہ جی یہ دونوں چیزیں بھی ابہام کو دور کر رہے ہیں، اور یہ ابہام بھی وضعی اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کون سے ہوتے ہیں، یہ وصفی اعتبار سے ہوتے ہیں، ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ اور تمیز کا تعلق کس سے ہے، وہ ذات کے ساتھ ہے، وہ وصف کے ساتھ نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ بھیا۔ مذکورۃ او مقدرۃ، ذات کے بعد دو لفظ اور لگائے ہیں ماتن نے، مذکورۃ او مقدرۃ، یہ صفتان للذات، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ ہے کہ ان کی ترکیب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جی ذاتن وہ موصوف ہے، اور مذکورۃ او مقدرۃ یہ اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی جو او کا لفظ آیا ہے یہ تو محل شک کے لیے آتا ہے، جی یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا یہ ہوگا، اور یا پھر اور تعریفات میں تشکیک نہیں چلتی، جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں یا شاید یہ تعریف ہو سکے گی یا پھر یہ ہو سکے گی، اس طرح کی تعریفات نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے او کا جو کلمہ ہے، تشکیک کا جو کلمہ ہے، یہ تعریفات میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کیوں کیا، تو اس کا جواب دیا کہ جی اصل میں یہ تشکیک کی بات وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ اس میں شک والا معاملہ ہو، لیکن یہاں پر شک کے معاملے کے لیے یہ او کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ حقیقت میں یہ تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف، تقسیم کی طرف، کہ یہ جو ذات ہے وہ ذات مذکورہ شکل میں ہوگی یا پھر وہ کس شکل میں ہوگی، مقدر شکل میں ہوگی، اور یہ در حقیقت جو ذات کی ہے تمیز ہے، تمیز کی دو قسموں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو فرماتے ہیں صفتان للذات، یہ ذات کی دونوں صفتیں ہیں، اشارتاً اشارہ کرتے ہوئے، الی تقسیم التمیز، تمیز کی تقسیم کی طرف۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں دی ہیں جس سے مذکورہ اور مقدرہ کو سمجھایا ہے، جیسے رطل زیتن، جیسے رطل زیتن، یہ رطل مذکور ہے اور زیتن اس سے تمیز واقع ہے۔ مقدر کی مثال جیسے طاب زید نفسن، طاب زید نفسن۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جی جیسے رطل لفظوں میں موجود ہے ویسے ہی زید بھی لفظوں میں موجود ہے، یہ مقدر تو نہیں ہے۔ آپ نے بتایا کہ جی دو قسمیں ہیں، مذکورہ اور مقدرہ، تو آپ نے دونوں کی جو مثال دی ہے، پہلے میں زید، یہ رطل جو ہے وہ مذکور ہے، اور دوسری مثال میں زید مذکور ہے، تو وہ مقدرہ کی جو حالت ہے وہ تو یہاں پر پائی نہیں جا رہی۔ آگے شارح نے جواب دیا اس کا کہ اصل میں یہاں پر یہ جو نفسن ہے اس کا تعلق زید سے نہیں ہے، اس کا تعلق زید سے نہیں ہے، بلکہ وہ جس کے ساتھ نفسن جس کا تعلق ہے، جس کے ساتھ اور تمیز جس سے واقع ہے، وہ یہاں پر محذوف ہے، وہ یہاں پر مقدر ہے، موجود نہیں ہے۔ پوری عبارت یہاں پر معنوی اعتبار سے یوں بنے گی، طاب شیء منصوب الی زید، طاب شیء منصوب الی زید، یہ جو شیء ہے یہ لفظوں میں یہاں پر موجود نہیں ہے، اصل جو ذات ہے جو مقدر ہے وہ یہ شیء ہے، اور نفسن نے جو ہے وہ اس مقدر الشیء کے لفظ سے ابہام کو دور کیا ہے، لہذا یہ مقدر کی مثال ہو جائے گی۔ دیکھیں
فل مذکورہ تو پس مذکورہ مثال جیسے زیتن رتل زیتن، اور مقدرہ کی مثال جیسے طاب زید نفسا، وہی اعتراض ہو جائے گا اس کا جواب فإنہ فی قوت قولنا، پس بے شک یہ ہمارے اس قول کی قوت میں ہے، طاب شیء منسوب الی زید، کہ بہتر ہو گئی، عمدہ ہے وہ چیز جو کہ منسوب ہے زید کی طرف، تو وہ کون سی چیز ہے؟ وَنَفْسًا، اور یہ جو نفسن ہے، یرفع الابہام عن ذلک الشیء المقدر، یہ جو نفسن کا لفظ ہے یہ ابہام کو دور کر رہا ہے اس مقدر چیز سے، اس شیء مقدر سے جو اس میں یہاں پر مذکور ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں تک تعریف مکمل ہو گئی۔ تعریف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ تمییز کی تعریف کیا ہے؟ تمییز سے مراد وہ اسم ہے جو ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے ابہام مستقر کو دور کرے۔ ابہام مستقر سے مراد وہ ابہام ہے جو اس کی ذات میں معنی موضوع لہو کے اعتبار سے پایا جائے، تو یہ ابہام مستقر ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دو قسمیں بتائی ہیں مذکورہ سے اور مقدرہ سے، آگے مصنف نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ جی پہلی جو قسم ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور دوسری قسم میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غالباً، پہلی جو قسم ہے، پہلی قسم سے مراد کون سی قسم ہے؟ جی وہ تمییز جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، یہ پہلی قسم ہو جائے گی، اور وہ تمییز جو ذاتی مقدرہ سے ابہام کو دور کر لے وہ دوسری قسم۔ تو جو پہلی قسم ہے ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرنے والی، یہ فرماتے ہیں کہ جی کون کون سی چیزوں سے ابہام کو دور کرے گی؟ تو فرماتے ہیں عن مفرد مقدار غالباً، عن مفرد مقدار غالباً، عام طور پر اس کا تعلق مفرد مقدار سے ہوتا ہے، عام طور پر اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مفرد مقدار کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ مفرد مقدار کی کون کون سی صورتیں ہیں، اس میں کیا کچھ شامل ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ، پس الاول یہ صیغہ صفت کا ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، ای القسم الاول من التمییز، الاول سے کیا مراد ہے؟ تمییز کی قسم اول مراد ہے۔ تمییز کی قسم اول سے کیا مراد ہے؟ آگے اس کی بھی وضاحت ذکر کر دی شارح نے، وَهُوَ مَا يَرْفَعُ الْإِبْهَامَ عَنْ ذَاتٍ مَذْكُورَةٍ، وہ قسم جو کہ ابہام کو دور کرے ذات مذکورہ سے، یہ الاول کا مصداق ہے۔ پھر اس کے بعد فالاول یہ مبتدا ہے اور عن مفردن اس کی خبر ہے، تو عن مفردن جار مجرور ہے، اس کے متعلق محذوف کو ذکر کیا یرفعہ، یہ یرفعو کیوں نکالا ہے؟ عن مفردن کا متعلق متعین کرنے کے لیے کہ جی الاول مبتدا ہے، عن مفردن اس کی خبر ہے، اور یرفعو یہ عن مفرد کا متعلق ہے، جار مجرور یرفعو کے متعلق ہو کر پر یہ اس طرح خبر بنیں گے۔ اب اس پر اعتراض یہ ہو جائے گا کہ جی آپ نے کہا کہ جی پہلی قسم ہے یہ مفرد سے ابہام کو دور کر رہا ہے، کس سے ابہام کو دور کر رہا ہے؟ مثالیں دیکھیں، مثالوں میں پہلی مثال ہے 20، تو 20 تو مفرد نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے منوان، ہاں تو وہ بھی مفرد نہیں ہے بلکہ وہ تو تثنیہ اور جمع ہے، تو اس کا جواب دیا کہ جی مفرد یہاں پر مقابل جملہ، مقابل شبہ جملہ اور مقابل مضاف ہے، یہاں پر مفرد سے مراد وہ والا مفرد نہیں ہے جو مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی بھی اس سے مراد لے رہے ہیں ما یقابل الجملہ، جو جملہ کے مقابلہ میں ہے، وشبہہا اور شبہ جملہ کے مقابلے میں، والمضاف اور مضاف کے مقابلہ میں ہے، لہذا یہ اگر مثالوں میں تثنیہ یا جمع واقع ہیں تو ان کی وجہ سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ اس کے بعد مقدار کا لفظ ہے، عن مفردن کے بعد مقدار کا لفظ ذکر کیا کہ جی یہ مقدار مفرد کے لیے صفت ہے، اس کی ترکیب کی طرف اشارہ کیا۔ آگے مقدار کا معنی ذکر کیا کہ مقدار کس کو بولتے ہیں؟ ما یقدر بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ما یقدر بہ الشیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اندازہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب دیا یعرف بہ قدرہ، جس کے ذریعے سے اس کی مقدار کو، اس کے
قدر کو جو ہے معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، ہاں یہ اس طرح کی جو گنتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اور وہ گنتی پھر مختلف اعتبار سے ہے، عدد بھی ہے، پھر آگے جو ہے اس کی مختلف صورتیں۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو مقدار سے مراد کیا ہے؟ ما یقدر بہ الشیء، جس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اندازہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یعرف بہ قدرہ، کہ جس کے ذریعے سے اس کی قدر کو معلوم کیا جاتا ہے۔ قدر سے کیا مراد ہے؟ عدل ہے، کیل ہے، وزن ہے، مساحت ہے، مقیاس ہے، یہ ساری چیزیں مقدار میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، کہ مقدار بولتے ہیں کہ جس سے یہ والی چیزیں معلوم ہوتی ہوں، ان کا عدد معلوم ہوتا ہو، ان کو مقدار بولتے ہیں۔ غالباً، غالباً کا مطلب کیا ہے؟ یہ غالباً جو ہے وہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک تو یہ بات اگلی عبارت سے معلوم ہو رہی ہے، فی غالب المواد و اکثرہا، غالباً کا معنی بھی ذکر کر لیا کہ جی غالباً کا مطلب یہ ہے کہ جی غالب المواد و اکثرہا، اکثری مواد میں جو واقع ہونے والی صورت ہے وہ یہی ہے۔ جو پہلی قسم ہے نا تمییز کی، عام طور پر اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مقدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ مقدار جو مفرد مقدار ہے، عام طور پر اس کا وقوع اسی شکل میں ہوتا ہے، تو غالباً کا یہی مطلب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رفع ای فی غالب المواد و اکثرہا، یعنی اکثر مواقع میں جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ای رفع الابہام مطلقاً یتحقق فی ضمن ھذا الرفع الخاص فی اکثر المواد۔ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس اعتراض کو سمجھیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جی جو متن کی عبارت ہے وہ یوں ہے، فالاول عن مفرد مقدار، فالاول عن مفرد مقدار، اول سے کیا مراد ہے؟ تمییز کی وہ قسم جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔ الاول سے کیا مراد ہے؟ تمییز کی وہ قسم جو ذاتی مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، ایک تو یہ مسئلہ۔ پھر یہ جو مفرد مقدار ہے، مفرد مقدار سے کیا مراد ہے؟ مفرد مقدار سے بھی ذات مذکورہ ہے، مفرد مقدار سے بھی مراد ذات مذکورہ۔ الاول سے کیا مراد ہے؟ ذات مذکورہ، اور مفرد مقدار سے کیا مراد ہے؟ ذات مذکورہ۔ تو یہ تو تکرار ہوا، اور پھر اس کا معنی یوں بنے گا کہ فالاولو، کہ پہلی قسم یعنی ذات مذکورہ سے ابہام دور کرنے والی تمییز ابہام دور کرتی ہے ذات مذکورہ سے۔ ترجمے کو سمجھو، ترجمہ صورت میں کیا بن جائے گا کہ پہلی قسم یعنی ذاتی مذکورہ سے ابہام دور کرنے والی تمییز ابہام دور کرتی ہے ذاتی مذکورہ سے۔ تو یہ تو کیا ہے؟ تکرار ہے، کوئی بات بھی سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی کہ جی پہلی قسم یعنی ذاتی مذکورہ سے ابہام کو دور کرنے والی تمییز وہ ابہام دور کرتی ہے کس سے؟ ذاتی مذکورہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ تکرار ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کا جواب دیا کہ جی یہاں جو الاول ہے اس کا مصداق کچھ اور ہے، اور عن مفرد مقدار اس کا مصداق کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ الاول یہ مطلق ہے، الاول کیا ہے؟ یہ مطلق ہے کہ جی جو ذاتی مذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔ اب ذاتی مذکورہ سے کیا مراد ہے؟ وہ عدد ہے یا غیر عدد ہے؟ یہ دو چیزوں کو عام ہے۔ اور آگے جو مفرد مقدار ہے اس سے مطلقاً ذاتی مذکورہ مراد نہیں ہے، بلکہ کون سی صورت مراد ہے؟ ذاتی مذکورہ کی صرف وہ صورت مراد ہے جو مفرد مقدار کی شکل میں ہو، غیر مقدار کو وہ شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مبتدا عام ہو جائے گا اور اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہوا کہ جی الاول سے بھی وہ تمییز کی قسم مراد ہے جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کر لے، اور مفرد مقدار سے بھی کیا مراد ہے؟ ذات مذکورہ۔ تو پھر تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ تمییز کی پہلی قسم کون سی قسم ہے؟ یعنی وہ تمییز جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرتی ہے، وہ ابہام دور کرتی ہے ذات
مذکورہ سے، یہ اس طرح کی بات جس کا کوئی مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا جواب دیا کہ جی الاول مطلقاً ہے۔ الاول کیا ہے؟ مطلقاً ذات مذکورہ مراد ہے، چاہے وہ مقدار کی شکل میں ہو، غیر مقدار کی شکل میں ہو، اور عن مفرد مقدار سے مراد وہ ذات مذکورہ مراد ہے جو صرف اور صرف کس شکل میں؟ مقدار کی شکل میں ہے، غیر مقدار کو یہ شامل نہیں ہے، تو لہٰذا مبتدا جو ہوا وہ عام ہو جائے گا اور جو خبر ہے وہ خاص ہے۔ تو اس کو ذکر کیا ای رفع الابہام مطلقاً، یہ مطلقاً رفع ابہام یتحقق، یہ متحقق ہے فی ضمن ھذا الرفع الخاص، اس خاص شکل میں، اس خاص شکل میں، فی اکثر المواد، عام طور پر، یعنی مطلقاً جو ابہام کو دور کرنا ہے، مطلقاً جو ذات مذکورہ ہے اس کی عام طور پر شکلیں کون سی ہیں؟ مفرد کی شکل میں، عام طور پر اس کی شکلیں وہ مفرد کی شکل میں ہے، مفرد مقدار کے علاوہ بھی ہے لیکن وہ قلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قلیل ہے، تو مفرد مقدار کی شکل میں یہ ذات مذکورہ والی صورت عام طور پر پائی جا رہی ہوتی ہے، یہ مراد ہے جی۔ ای رفع الابہام مطلقاً، یعنی مطلقاً رفع ابہام یتحقق، وہ متحقق ہے فی ضمن ھذا الرفع الخاص، اس خاص رفع کے ضمن میں، اس خاص رفع کے ضمن میں، خاص ابہام کو دور کرنے کے ضمن میں، فی اکثر المواد، اکثر مواد میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وذالک لأن الابہام فیہ اکثر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابہام عام طور پر اسی میں ہی ہوتا ہے، عام طور پر مفرد مقدار میں ہی ابہام ہوتا ہے، مفرد مقدار کے علاوہ میں ابہام کا پائے جانا بہت قلیل ہے، اس وجہ سے یہ پہلی قسم کا عام طور پر تعلق کس سے بنتا ہے؟ وہ مفرد مقدار سے ہی بنتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صورت بیان فرمائی ہے کہ یہ مقدار کس کس شکل میں جو ہے وہ متحقق ہے، تو فرماتے ہیں والمقدار اما متحقق فی ضمن عدد، پہلی صورت یہ ہے کہ جی یہ عدد کی شکل میں ہو، یہ جو مقدار ہے کس شکل میں ہو؟ عدد کی شکل میں، جیسے 20 درہمن، اب صرف 20 بول دیا، 20، اب 20 سے کیا مراد ہے؟ کوئی معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو جب درہمن لگا دیا تو اس کی وضاحت ہو گئی، اور باقی یہ جو ہے وہ عدد اور معدود اور گنتی کے سارے معاملات وہ فرما رہے ہیں کہ جی اس کا اسماء العدد کے باب میں اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ دوسری صورت ہے عدد کے علاوہ، جیسے وزن ہے، جیسے کیا ہے؟ وزن میں ابہام ہو، جیسے رتل، ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ رتل کا جو وضع ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نصف من کے لیے، رتل کی وضع کس کے لیے؟ نصف من کے لیے، تھی وزن ہو جائے گا، تو رتل زیتن، ایک رتل کس کے حساب سے؟ زید کے حساب سے۔ اسی طریقے پر اس کی ایک اور مثال ہے منوانی، 2 من، کس اعتبار سے؟ گھی کے اعتبار سے۔ آگے ہے کیل، کیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ، جیسے قفیزان برن، 2 قفیز، میرے پاس 2 قفیز ہیں، کس کے اعتبار سے؟ بر کے اعتبار سے، گندم کے اعتبار سے۔ اور زراع ہے، زراع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ گز کے لیے، اور اسی طریقے پر ماپنے کے لیے اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے زراعن، ایک زراع کس کے اعتبار سے؟ کپڑے کے اعتبار سے۔ آگے ہے مقیاس، مقیاس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قیاس کرنا، اندازہ لگانا، ایک کو دوسرے کی طرح بتانا، جیسے علی التمرۃ مثلھا زبدن، کہ جی کھجور پر اس کی مثل کیا ہے؟ وہ زبدن ہے۔ زبدن کس کو بولتے ہیں؟ مکھن کو بولتے ہیں جی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے مفرد مقدار کی کئی صورتیں، مفرد مقدار کی کئی صورتیں، کہ ان میں سے عدد ہے یا پھر عدد کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ جس کے اندر وزن ہے، کیل ہے، مقیاس ہے، زراع ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی 20 میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، رتل کی ذات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ نصف من کے لیے ہے، منوانے 2 من، یہ بھی تو بالکل واضح ہے، زراع یہ بھی تو بالکل واضح ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے تو ان میں کوئی ابہام
نہیں ہے۔ تو اس کا جواب آگے دیا کہ جی یہاں پر یہ ان کی ذات مراد نہیں، بلکہ جن چیزوں کے لیے یہ بطور مقدار کے ہیں جو مقدرات ہیں وہ مراد ہے۔ 20 کی گنتی مراد نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مراد ہے۔ 20 آپ کہتے ہیں تو 19 کے بعد 20 ہے، پھر اس کے بعد 21 ہے، تو 20 تو بالکل متعین ہو گیا۔ منوانی ہے تو اس سے پہلے 1 من ہے، اس کے بعد 3 من ہے، تو 2 من تو بالکل واضح ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جنس کیا ہے۔ جس چیز کو اس کے ذریعے سے مقدار کا بتانا ان کے ذریعے سے مقصود ہے، وہ چیزیں کیا ہے، ان میں ابہام ہے۔ تو یہ مقادیر ہیں اور ان کے ذریعے سے مقدرات جو ہیں وہ مبہم ہے۔ یہ تو مقدار ہے نا، متعین ہے، حساب ہے، گنتی ہے، تو یہ تو معلوم ہے، لیکن ان کے ذریعے سے جن چیزوں کو گنا جا رہا ہے، جن چیزوں کی مقدار کو بتانا مقصود ہے، وہ چونکہ واضح نہیں ہے تو ان میں ابہام ہے۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جی کیا ہے، یہاں پر یہ مقدار مراد نہیں ہے، بلکہ مقدرات، جن چیزوں کی مقدار کو بتانا مقصود ہے وہ مراد ہے۔ شروع سے ترجمہ دیکھ لو۔ والمقدار اما متحقق فی ضمن عدد، اور مقدار یا تو متحقق ہے عدد کے ضمن میں، جیسے 20 درہما، وسیأتی ذکر تمییز العدد وبیانہ، اور عدد کی تمییز اور اس کا بیان اسماء العدد کے باب میں آپ پڑھ لیں گے۔ یا پھر اما فی ضمن غیرہ، یا پھر عدد کے علاوہ کے ضمن میں پایا جائے گا۔ غیر ہی کہ ہو ضمیر کا مرجع عدد ہے، یعنی غیر العدد، کل وزن، جیسے وزن ہے، جیسے رتل زیتن، 1 رتل زید کے اعتبار سے، فإن الرتل نصف من، رتل جو ہے وہ کیا ہے، نصف من ہے۔ اسی طرح منوان سمن، 2 من گھی، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ بھی وزن کی صورت ہے۔ اور کیل ہے آگے، جیسے قفیزان برن، پیمانہ 2 قفیز میرے پاس ہیں بر کے حساب سے، اور زراع جیسے زراعن صوباً، 1 گز جو ہے وہ کپڑا، اور مقیاس، جیسے مقیاس کا میں نے بتایا کہ جی قیاس کرنا، اندازہ کرنا، ایک کو دوسرے کی طرح جو ہے وہ کر لینا، اس کے اوپر قیاس کر لینا۔ جیسے علی التمرۃ مثلھا زبداً، کہ جی کھجور پر اس کے برابر درجے کا کیا ہے، مکھن ہے۔ اب وہی اعتراض کہ جی یہ چیزیں تو متعین ہے، 20 بھی متعین ہے، رتل بھی متعین ہے، منوان بھی متعین ہے، ان میں تو کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں والمراد بالمقادیر فی هذه الصور، مراد مقادیر سے ان تمام صورتوں میں هو المقدرات، وہ کیا ہے، وہ مقدرات ہیں، جن چیزوں کی تقدیر بیان کرنا مقصود ہے وہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں لأن قولک، اس لیے کہ آپ کا جو قول ہے، عندی 20 درہما ورتل زیتا وقفیزان برا وزراع صوبا وعلی التمرۃ مثلھا زبدا، المراد بها المعدود، ان سے مراد معدود ہے، معدود مطلب جس کی گنتی کی جا رہی ہے 20 سے، والموزون، اور جن کا وزن کیا جا رہا ہے رتل وغیرہ سے، والمکیل، اور جن کا کیل کیا جا رہا ہے، والمزروع، اور جن کو ماپا جا رہا ہے، اور والمقیس، اور جن کا قیاس کیا جا رہا ہے، وہ مراد ہے، لا غیر، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز۔ تو مقدار مراد نہیں ہے، بلکہ مقدرات مراد ہے، جن کو ناپا جا رہا ہے، جن کو ماپا جا رہا ہے، جن کو گنا جا رہا ہے، وہ چیزیں مراد ہے، وہ گنتی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تو کیا ہے، معلوم ہے۔ چلے یاد کرو۔